الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل نبی ولی من النبیین وان ولی ابی خلیل ربی ثم قرأ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم۔ بزرگوں بھائیوں، اصل مسئلہ جو ہے وہ اس دعوت کی مبارک محنت ہو یا خانقاہ کی محنت ہو یا مدارس کی، مقصد ہے ایمان بچا کے لے جانا اور ایمان بچا کے لے جانا۔ قربانی سے ایمان بنتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، بغیر قربانی کے ایمان جو ہے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ متفقہ مسئلہ ہے اہل سنت والجماعت کا، الایمان یزید و ینقص، محنت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، محنت چھوٹ جانے سے ایمان گھٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہدایت کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو جتنی نفس کے خلاف، شیطان کو کس نے برگلایا؟ شیطان سے پہلے کوئی شیطان تو نہیں تھا، شیطان سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا، لیکن شیطان کو جو ہے کس نے بہکایا؟ کہ نفس نے۔ اسی نفس کے خلاف جو بھی مجاہدے آئیں گے، اپنی من مانی چیزیں آئے گی، اس کو آدمی چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنائے گا تو اس کو ہدایت کی راہ کھلتی جائے گی۔ والذین جاہدوا مجاہدہ، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، حدیث پاک میں آیا مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، جن کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کیا خطبہ دیا؟ پہلے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کا جواب کیا ہوتا تھا؟ اللہ و رسول عالم، اللہ جانے، اللہ کو پتہ، اس کے رسول کو پتہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ بلد امین نہیں ہے؟ یعنی کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ پھر سوال کیا کون سا دن ہے آج؟ صحابہ نے پھر وہی جواب دیا کہ آج جو ہے اللہ جانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانے، ہمیں کیا پتہ۔ تو لا علمی کی اقرار کے بعد علم کھلتا ہے، لا علمی کی اقرار کے بعد علم کھلتا ہے۔ اسی لیے عجیب بات لکھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا زمانہ ایک۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک مدینہ میں، امام ابو حنیفہ حیرا میں۔ حیرا یہ پورا عراق کا علاقہ جو حیرا کہلاتا ہے، حیرا میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں، زمانہ ایک ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، ان کے شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا بات ہے، دیکھو صحابہ سے کیا سیکھا انہوں نے، اتنے بڑے بڑے ائمہ کیسے بنے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا یا کسی اور نے دیکھا، اور پھر امام شافعی سے ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل جو اس وقت وہاں نہیں تھے، اپنی جگہ پر تھے، لیکن خواب ایسا دیکھا کہ امام احمد بن حنبل پر حالات آئے، شیطان نے کوئی حملہ کیا، اور پھر وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی، کامیاب ہو گئے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں اسماعیل مزنی رحمۃ اللہ علیہ۔ کس کے شاگرد ہیں؟ امام شافعی کے، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں ہیں، امام طحاوی کے ماموں ہیں۔ امام شافعی نے اپنے شاگرد اسماعیل مزنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا
جاؤ امام احمد بن حنبل کو جا کر بشارت دیاؤ، مبارکی دیاؤ کہ اس طرح کا خواب دیکھا کہ آپ آزمائش میں اور امتحان میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کیا۔ انہوں نے جا کر جب بشارت دی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کے پاس بھیج رہے ہیں، اپنے شاگرد کو، اس طرح خواب دیکھا کہ آپ سے اللہ نے امتحان لیا اور اس میں آپ کامیاب ہو گئے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو امام شافعی کے شاگرد ہیں، انہوں نے کرتا اتار کر ہدیے میں دیا، بشارت دینے والے کو ہدیے میں دیا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جو کسی اچھی چیز کی خوشخبری سنائے، اچھی چیز کی خوشخبری سنائے، اس کو ہدیہ دینا سنت ہے، ہدیہ دینا سنت ہے۔ آپ نے بھی پڑھا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ قبول ہونے کا اعلان ہوا، 50 راتوں کے بعد آیت نازل ہوئی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، تو یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی توبہ کی قبولیت کی، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے، اور کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں چھت پر سے اترا اور یہ دوڑے ہوئے اور آ کر مجھے زور زور سے بشارت دی، زور زور سے بشارت دی کہ اے کعب بشارت سنو تمہاری توبہ قبول ہو گئی، اے کعب بشارت سنو تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ تو جو کپڑے وہ پہن رہے تھے وہ کیا کیا انہوں نے؟ ہدیہ کر دیا۔ تو یہ سنت ہے۔ تو اسماعیل مزنی رحمۃ اللہ علیہ جو امام طحاوی کے ماموں ہیں، امام شافعی کے شاگرد ہیں، وہ کرتا لے کر آ گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کچھ دیا، ہدیہ دیا کوئی؟ وہ تو اہل علم تھے، سنت پہ عمل کرنے والے تھے، تو کیا کہا؟ ہاں کرتا دیا، وہی کعب بن مالک والا عمل، صحابی والا عمل۔ اب سنیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد اسماعیل مزنی رحمۃ اللہ علیہ سے یوں کہا، اسماعیل آج کی رات یہ کرتا میرے پاس رہنے دو، آج کی رات یہ کرتا میرے پاس رہنے دو۔ کس کا کرتا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ استاد یا شاگرد؟ امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ رات کو اس کرتے کو بھگا دیا، پانی میں بھگو دیا، صبح کو کرتا پانی میں سے نکالا اور وہ پانی پی گئے، اور پھر کہنے لگے میں نے احمد کے تقوی کو پی لیا۔ تو محنت کرنے سے، مجاہدے کرنے سے اور لا علمی ظاہر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ علم حاصل ہوتا ہے، علم نصیب ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں نا، خضر علیہ السلام کے ساتھ چلے اور شرط کیا ہوئی تھی داخلے کی؟ لا تسألنی حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک میں نہ وضاحت کروں تب تک پوچھنا نہیں، لیکن تینوں بار پوچھا۔ خیر وہ ظاہری شریعت کے تابع تھے تو پوچھنے پہ مجبور تھے، ان کے نبوت سے تقاضا کرتی تھی کہ پوچھے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کاش موسیٰ علیہ السلام تھوڑا صبر کر لیتے تو علم کا ایک اور باب مل جاتا۔ تو خیر ایمان جو ہیں محنت سے، مجاہدے سے، نفس کے خلاف جو بھی تقاضے آئیں انہیں چھوڑ کر رب چاہیے کہ اللہ کے حکم کے جو تقاضے آئے انہیں پورا کرنے سے نصیب ہوتا ہے، وہ تقاضے پورا کرنے سے نصیب ہوتا ہے۔ جاؤ گے؟ اچھا، دو بیٹھنے میں دیکھو ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم پر کیا کیا قربانی آئی، کیا حالات آئے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام کو لے کر جب روانہ ہوئے ملک شام کی طرف، تو راستے میں ایک بادشاہ، ظالم بادشاہ نے کیا کیا؟ پکڑ لیا سارہ رضی اللہ عنہ کو، اور پھر برائی کا ارادہ کیا۔ کیا کیا؟ برائی کا۔ جیسے برائی کا ارادہ کیا، سارہ رضی اللہ عنہ نے فوراً وضو کیا۔ کیا کیا؟ وضو کیا۔ وضو کر کے اللہ سے دعا کی،
اے اللہ مجھے اس آفت سے بچا، تو بالکل مرنے کے قریب ہو گیا، وہ اس کا بدن شل ہو گیا، پیرالائز ہو گیا. تو سارا ڈرنے لگی کہیں ایسا نہ ہو مجھ پہ الزام آ جائے کہ اس عورت نے اسے مار دیا. تو دعا کی، اے اللہ اسے تو اس عذاب سے، اس پکڑ سے چھٹکارا نصیب فرما. پھر سے ٹھیک ہو گیا. ایسا 3 بار ہوا. یہاں ایک بات لکھی ہے شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، عجیب بات لکھی کہ وضو پہلی امتوں میں بھی تھا، وضو پہلی امتوں میں بھی تھا، وضو ہمارے اندر بھی ہے. اسی لیے تو حدیث پاک میں آیا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی ہمیشہ پاک رہے، ندام علی الطہارہ وسع اللہ رزقہ، و کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی ہمیشہ باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھاتے. لیکن وضو میں ایک بات اور ہے، وضو کے اندر ایک بات جو اس امت کو فضیلت ہے، وہ کون سی ہے؟ اگلی امتیں بھی وضو کر رہی، سارا وضو کر رہی ہے، رضی اللہ عنہ، سارا رضی اللہ عنہ وضو کر رہی. پھر کون سی بات ہے پتہ ہے؟ بہت اچھی بات ہے، آپ نے سنی ہے، جانتے ہیں، تھوڑی تازی کرا دو. کون سی بات ہے پتہ ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان محشر میں تو آدم علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، شیس علیہ السلام کی بھی ہوگی، نوح علیہ السلام کی بھی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی، سب نبیوں کی ہوگی، آپ کیسے پہچانو گے؟ تو کیا جواب دیا تھا؟ اعضائے وضو کے چمکنے سے. اعضائے وضو کے جو بدن کے حصے وضو میں دھوئے جاتے ہیں، ان کے چمکنے سے میں پہچان لوں گا. محدثین فرماتے ہیں وضو اگلی امتوں میں بھی تھا، لیکن اعضائے وضو کا چمکنا، جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے ان کا چمکنا، یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے. دیکھو اللہ جل شانہ نے سارا کو جب چھوڑ دیا تو پھر بادشاہ نے کیا کیا پتہ ہے؟ ایک باندی ہدیے میں دی، ہاجر رضی اللہ عنہ، جسے ہم ہاجرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ اس بادشاہ نے ہدیے میں دی، ابراہیم علیہ السلام کو ہدیے میں دی، اور پھر لے کے چلے. اب ان سے جو ہوا، نکاح ہوا، وہ بھی قول ہے، باندی کر کے رکھا وہ بھی قول ہے. اتفاق سے سارا پہلی بیوی ہے، ہاجرہ دوسری بیوی ہے، لیکن ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا اسماعیل. کیا دیا؟ اسماعیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جاؤ کیا کرو؟ جاؤ انہیں چھوڑ کرو. کیسے جائے؟ حضرت جبریل آئے، رہبری کی، ملک شام سے چلے. ملک شام سے، یہ فلسطین اور پورا علاقہ جو ہے نا، یہ ملک شام ہی ہے، ملک شام ہی ہے یہ سب. جو اصل جیسے ہم کہتے ہیں نا بھارت، اکھنڈ بھارت، یہ سارا اس میں آ گیا. وہ ملک شام، اس میں پورا سب آ گیا. ابراہیم علیہ السلام چلے، جب وہاں چھوڑا، جو جہاں جبرائیل نے کہا وہاں چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو ہے کچھ بول نہیں رہے. ہاجرہ پوچھ رہی، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، نہیں کیا کیوں چھوڑے جا رہے ہو، کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ پھر کہہ رہی کہ اللہ کا حکم ہے، صرف یوں کیا. تب کہا حاجرہ علیہ السلام نے، کیا کہا؟ اذن لن یضیع اللہ، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے نہیں دیکھا، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. اتنے دور گئے جہاں ہاجرہ کی نظر نہیں پڑ رہی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر تھے تو ان کی نظر پڑی. جب اتنے دور چلے گئے تو پھر اللہ سے دعا کی، اے اللہ جہاں میں نے ان کو چھوڑا ہے نا، اے اللہ اس بستی کو پھل فروٹ سے، حلال رزق سے، اے اللہ باغات سے، اے اللہ آباد فرما دے، پھل فروٹ سے آباد فرما دے. دعا کر کے چلے گئے. چھوٹا بچہ ہے، کچھ کھجوریں ہیں، تھوڑا پانی ہے، چھوڑ کے چلے گئے نا. کب واپس ہے؟ اللہ اکبر. شرائع حدیث نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے 3 سال کے بعد کہا، جاؤ خبر لے آؤ. کتنے سال کے بعد؟ 3 سال کے بعد. دودھ پیتا بچہ چھوڑ کر آئے تھے. یہاں ایک بات لکھی ہے محدثین نے کہ جب وہ ہاجرہ
رضی اللہ عنہ نے جو چکر لگایا نا پانی کے لیے، صفا مروہ صفا مروہ، اللہ اکبر. تو یہاں پر ایک اللہ والوں نے عجیب دعا لکھی ہے کہ صفا مروہ پر جو دعائیں کرتے ہیں لوگ، اپنے اپنی دعائیں کرتے ہیں. اللہ والے یہاں پر کیا دعا کرتے ہیں کہ یہ قبولیت کا مقام ہے، صفا بھی مروہ بھی. اللہ والے کیا دعا کرتے ہیں پتہ ہے؟ اے اللہ، ہاجرہ یہاں سے دوڑ دوڑ کے تجھ سے پانی مانگ رہی تھی اپنی زندگی کے لیے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں. آج کے دور میں ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، ایمان کی حفاظت بہت ضروری، بہت ضروری. اللہ والے یہ دعا مانگتے ہیں، لکھا ہے واقعات. صفا پر بھی اور بیت اللہ کے سامنے استلام کرتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تو نے ہاجرہ کے لیے پانی آسان کیا. پانی کس سے نکلا؟ بعض خطیب حضرات یوں کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں ماری اس سے پانی نکلا. نہیں، شاعروں نے بھی پتہ نہیں. آج میں ایک نعت سن رہا تھا اور جمعہ کے اندر اسٹیٹس رکھ دیتے ہیں، تو میرے پاس کہیں سے آیا تو میں نے اس کو سنا، تو اس میں ہی کہہ رہے تھے کہ جا کے میں شہروں کا سردار دیکھوں. مدینہ پاک کو شہروں کا سردار کہہ رہے ہیں، حالانکہ شہروں کا سردار کون ہے؟ مکہ المکرمہ ہے. قرآن میں کس کو کہا؟ ام القریٰ کس کو دین کہا کی گیا؟ بات پھیلانا مکہ کو کہا گیا. صدقہ اور جاریہ نعت ہے. میں ہمارے لوگ بھی رکھ ثواب کی لیتے ہیں، نیت سے تحقیق ویڈیو کرتے کو نہیں. شیئر ضرور کیجیے. حالانکہ ہونا ہی چاہیے، پہلے کسی عالم کو بھیجو، اس سے تحقیق کرواؤ، پھر اسے آگے شیئر کرو، ورنہ یہ معاملہ ہوتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا. شارح بخاری فرماتے ہیں یا تو جبرائیل نے پیر مارا یا پر مارا، اس سے پانی نکلا ہے. اسماعیل علیہ السلام تو تڑپ رہے تھے، اس سے پانی نہیں ہوا، اللہ کے حکم سے جبرائیل آئے. خیر ابراہیم علیہ السلام 3 سال کے بعد آئے. کتنے سال کے بعد؟ 3 سال کے بعد آئے. لیکن حکم کیسا سخت تھا پتہ ہے؟ تصور کرو ذرا، سوچو، ایک پیدا ہوا بچہ چھوٹا سا، اتنی لمبی مدت کے بعد اللہ نے اولاد دی، اس کو لقودق میدان میں، جنگل میں، پہاڑوں میں چھوڑ کے گئے. پہاڑ میں دیکھیے ذرا سی آواز آئے نا تو ان پہاڑوں میں آوازیں ٹکرا کے ایک بھیانک روپ اختیار کرتی، خوف جیسا ماحول ہوتا ہے. پہاڑوں میں جب ہوا بھی لگے نا تو پتوں کی آواز سے بھی ڈر اور وحشت محسوس ہوتی. ایک عورت، ایک چھوٹا سا بچہ. 3 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹے، دیکھنے آئے، خیر خبر پوچھنے. ایک شرط لگا دی اللہ نے، اونٹنی سے اترنا نہیں. اونٹنی سے اب کیا کیا پتہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام آئے نا، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے کہ اللہ نے منع کیا ہے، بس اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے بتاؤ کیا گزری ہوگی بی بی ہاجرہ پر. 3 سال بعد آئے ہیں، نہ دکھ سکھ، نہ مل بیٹھ سکتے ہیں، نہ کچھ نہیں، اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے. ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا؟ اونٹنی کو بٹھایا، اونٹنی کو بٹھایا، دور دور سے پتھر لائیں، پتھر لا کے پتھر رکھا، ابراہیم علیہ السلام کے پیر اس پہ رکھے پتھر پہ، اور پھر پانی لائی زمزم کا، اس سے پیر دھوئے، اپنے شوہر کا چہرہ دھویا، منہ دھلایا، چہرہ دھویا، پیر دھوئے، پھر ہاتھ پیر دھوئے، صفائی کی شوہر کی. اونٹنی پر بیٹھے ہوئے اور ایسے رخصت ہو گئے. کیا کچھ نہیں گزرا؟ تصور کرو، ہم ایک تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنے تیار نہیں، اپنے اولاد کو دین کی خاطر چھوڑنے تیار نہیں، اپنے اولاد کو اسلامی لباس پہنانے کے لیے تیار نہیں، اپنے اولاد کو اسلامی بال کٹانے کے لیے تیار نہیں، اپنے اولاد کو گناہ میوزک اور گانے سننے سے، گانوں سے بچانے کے لیے تیار نہیں، اپنی اولاد کے سر پہ ٹوپی رکھنے کو تیار نہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام ایسی خلیل اللہ نہیں بن گئے. چلے گئے. 4 سال کے بعد پھر آئے. اب اسماعیل علیہ السلام کتنے سال کے ہو گئے؟ 7 سال کے ہو گئے. آتے ہی حکم سنا دیا، آتے ہی حکم سنایا، انی رآ فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اللہ کا حکم اترا ہے کہ تجھے ذبح کر لو. فلما اسلما، دونوں نے اللہ کے حکم کو پورا کر کے بتایا.
میں نے گزشتہ جمعہ میں کہا تھا نا، فلما اسلما، دونوں نے اللہ کے حکم کو پورا کر کے بتایا۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کس نے کی؟ تربیت کس نے کی؟ بی بی ہاجرہ نے کی نا۔ بی بی ہاجرہ کو کس نے سکھایا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ گھر کی تعلیم شوہر کی ذمہ داری ہے، مسجد کی تعلیم ضرورت ہے، ہمارے اعمال میں جان باقی رہے، شوق باقی رہے، اعمال کی کمی کوتاہی ہمارے سامنے آئے، مسجد کی تعلیم ہماری ضرورت ہے ذاتی، اور گھر کی تعلیم ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کی وہ تربیت کی تھی کہ ایک لفظ پر کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے، اذن لن یضیع اللہ، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو یہ لفظ ایسے نہیں آ گیا زبان پہ، بلکہ شوہر نے اپنے گھر کی تعلیم کا اہتمام کیا تھا، گھر والوں کی تربیت کی تھی، انہیں اللہ کے حکم کی پہچان کرائی تھی۔ تو ایک عورت کے لیے ایسے جنگل میں رہنا آسان ہوا؟ ایسے نہیں ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کے ماں نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے شوہر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، شوہر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اولاد کی تربیت کی ہے۔ باپ تو 3 سال میں ایک بار آیا، اونٹنی پہ بیٹھا ہوا۔ بعض محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ پھر وہی پتھر بیت اللہ کی تعمیر میں کام آیا، وہی پتھر بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم بن گیا، جس کے پاس 2 رکعت نفل پڑھتے۔ بی بی ہاجرہ نے جو پتھر رکھا تھا، بعض محدثین نے یہ بھی لکھا ہے۔ تو یہ تھی 7 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں باپ، کس نے تربیت کی؟ اس لیے علماء نے ایک بات لکھی ہے، ایک ہوتی ہے امرأہ، ایک ہے زوجہ۔ قرآن میں 2 لفظ ہیں، زوجہ، ایک ہے امرأہ۔ زوجہ یہاں جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کی تربیت کی تو بیٹے کو قربانی کے لیے دینا آسان، اور وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے سے عورتوں کی گھروں کی تعلیم کا اہتمام کروایا، ان تک دین پہنچایا۔ تو صحابی سفر سے آ رہے ہیں، بیٹا انتقال کر گیا، بیٹے کو دوسرے روم میں سلا دیا، اور شوہر کے آنے کا لحاظ رکھا اور اس سے ملاقات کی، اس کا تقاضا پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے 1 بیٹا یا 2 بیٹے دیے، اس میں سے 8 بیٹے ہوئے، سب حافظ قرآن ہوئے۔ تو یہاں بھی تربیت ہے، وہاں بھی تربیت ہے۔ تو یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دینا، یہ ہے اسلام۔ ایمان اسی کا نام ہے، میری مرضی نہ ہو، اللہ کی مرضی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ۔ عجیب بات لکھی، منصور ابن عمار رحمۃ اللہ علیہ، ایک اللہ کے ولی گزرے، انہوں نے عجیب بات لکھی۔ منصور ابن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر سے جیسے رخصت ہونے والے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے پاس سے 5 چیزیں تو یوں ہی چلی جاتی، 5 چیزیں تو یوں ہی چلی جاتی۔ کون کون سی چیزیں؟ مال کون لے جاتا ہے؟ وارثوں کا ہو گیا۔ میں تفسیر میں سنایا تھا نا، ایک اللہ والے اپنے دوست کے پاس سکرات کے وقت میں گئے، سکرات کے وقت میں گئے، دیا جل رہا ہے، دیا جل رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا؟ اتنے میں دیکھا کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ جیسی ان کی روح نکلی، یہ اللہ والے جو بیٹھے تھے انہوں نے فوراً پھونک مار کے پہلے دیا بجھا دیا۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عوام بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا ارے مولوی صاحب دیا کیوں بجھا دیا، اندھیرا کر دیا؟ تو انہوں نے ایک بات کہی، جب تک اس کی جان میں جان تھی تب تک اس دیے میں اس کی ملکیت تھی، یہ مال اس کا تھا۔ جیسی روح نکلی اب یہ مال کس کا ہو گیا؟ وارثوں کو ہو گیا۔ منصور ابن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی چیز مال ہے، جیسی روح نکلی تو یہ مال کہاں چلا گیا؟ وارثوں کے پاس۔ روح فرشتے لے گئے، روح کون لے گیا؟ فرشتے لے گئے۔ ہمارا گوشت اور چمڑی چربی کیڑے کھا گئے، ہڈیاں زمین کھا گئی، روح فرشتے لے گئے، مال وارث لے گئے، گوشت پوست جو ہے وہ زمین کھا گئی، کیڑے کھا گئے، ہڈیاں زمین کھا گئی، بچا کیا؟ خالی ایمان۔
ایک چیز اور تھی جو لے گئے لوگ، جانے والا نیکی کر کے گیا۔ منصور ابن عمار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے، وہ فرماتے کہ اس کے پاس کچھ نیکیاں تھیں نا، حقوق العباد والے آئے، کسی کو مارا تھا، کسی کو ذلیل کیا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی پڑوسی کو پریشان کیا تھا، کسی کا راستہ دبایا تھا، کسی کا کوئی اور حق دبایا تھا، یہ سارے حقوق والے جو ہیں وہ نہیں کیا تو وہ لے گئے، خالی ایمان بچا، ذرا سا کیا بچا، تھوڑا سا ایمان بچا۔ کہ اس ایمان کے بارے میں فکر مند ہونا ہے کہ ایمان کو بچا کے لے جانا ہے۔ اللہ والوں نے اس کے بارے میں 7 باتیں لکھی ہیں، یہ 5 چیزیں تو وہ لے گئے نا، اب ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے 7 لائن کی محنت، اللہ والوں نے 7 باتیں لکھی، ورنہ پھر معاملہ کٹھن ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی الدرر الافقار فی احوال الآخرہ، الدرر الفاخرہ فی احوال الآخرہ، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی الاکمال الآخرہ الاکمال الفاخرہ فی احوال الآخرہ۔ دونوں کتابوں میں بات لکھی، جب آدمی کا آخری وقت ہوتا ہے نا، آخری وقت ایمان بچانا کتنا مشکل ہے، یہ محنت کیوں کروائی جا رہی، مجاہدے کیوں کروائے جا رہے ہیں، دنیا کیوں چھوڑوائی جا رہی، ایمان کو مضبوط کرنے کا کیا مطلب؟ امام غزالی اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض حدیثوں میں آیا جب آدمی کا آخری وقت ہوتا ہے تو شیطان 2 ٹولیاں بنا کے آتا ہے، ایک طرف اس کی ماں یا دادی کی شکل میں، نانی کی شکل میں، ایک طرف باپ دادا اس کی شکل میں، اور پھر کیسی کیسی باتیں کرتے پتہ ہے، لکھا ہے الدرر الفاخرہ میں، وہ ماں کی شکل میں آ کے مرنے والے سے کہتا ہے دیکھ میں تیری ماں ہوں، مجھے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں دیا، مجھے نماز نے کوئی فائدہ نہیں دیا، مجھے تلاوت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو یہودی عیسائی ہو جا سکھی ہوگا۔ ادھر سے باپ کی شکل میں آ رہا ہے، باپ کی شکل میں آ کے بتا رہا ہے ارے دیکھ میں ایمان کے ساتھ گیا، اسلام لے گیا، مجھے کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا، نمازیں پڑھتا تھا، فلاں فلاں نیک کام کرتا تھا، کچھ نہیں، تو یہودی ہو جا یا عیسائی ہو جا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے اندر آدمی کے پاس کا ماحول اگر ذکر والا، تلاوت والا، اگر اس کی محنت جو ہے دین پر ہوئی ہے اور اس نے رب چاہی کی کوشش کی تھی، محنت کی تھی، تو یہ آدمی ہمت کرتا ہے، ان کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ ہم کیا کرتے اس وقت توجہ نہیں دیتے، تو کیا کیا؟ اگر وہ جمع رہا، دل میں اللہ کا ذکر کرتا رہا، ذکر کرتا رہا، ذکر کرتا رہا، تو کیا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے اندر فرشتہ اس کے پاس آئے گا، فرشتہ آ کر اس کے چہرے کو دھوتا ہے، اس کے چہرے کو دھو کر پھر کہتا ہے کہ تو شیطان کے حملے سے بچ گیا اور تو کامیاب ہو گیا۔ ایمان کا مسئلہ بڑا کٹھن ہے، اسی لیے اللہ والوں نے لکھا ہے آدمی 6 چیزوں پر خوب اہتمام کرے، اپنی ذاتی اعتبار سے 6 چیزوں پر۔ پہلی چیز اللہ کا ذکر، حضرت شیخ نے لکھا نا جب آدمی ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان حملہ کرتا ہے۔ ذکر سے غافل ہو، شیطان تو ناک کے باسے میں سوتا ہے، اس کے آرام گاہ یہ ہیں، اس کا بیڈ روم یہاں ہے، یہ ناک کا باسا یہاں سوتا ہے وہ، اور پھر یہاں سے وسوسے ڈالنے کے لیے سوئی لگاتا ہے جیسے ہی غافل پاتا ہے۔ اور جب آدمی ذکر سے غافل ہو جائے تو اس کی زندگی بے چین ہو جاتی ہے، دیکھو دنیا کو سکون نہیں ہے کہیں بھی۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنقا، کہ جو آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ زندگی کیا، سب کچھ چیزیں ہیں موجود، لیکن زندگی میں سکون سے کھانا نہیں نصیب، سکون کی نیند نصیب نہیں، کسی کے ساتھ 2 گھڑی بیٹھ کر خوشی کی بات کرنا نصیب نہیں۔ جب اللہ کے ذکر سے غفلت ہوگی دل بے چین ہو جائے گا،
اور ایک آیت میں ہے نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، پھر اس کا دوست ایک شیطان بن جاتا ہے جو اس کو بار بار جو ورغلاتا رہتا ہے اور دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی، قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی کہ لوگ اللہ والوں کی آخری زندگی کی خوشحالی دیکھتے ہیں تو ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی آخری زندگی کی، کہ انہوں نے جوانی میں جو قربانیاں دی ہے، جو انہوں نے جوانی کے اندر اپنے گھر کے تقاضے، اپنے کاروبار کے تقاضے، بیوی بچوں کے تقاضے، خاندان کے تقاضے، اپنی کچھ چاہتے سب کچھ قربان کر کے جو انہوں نے قربانیاں دی ہے، مجاہدے کیے، اس کو نہیں دیکھتا۔ بزرگوں کی آخری زندگی دیکھتا ہے نا، اس کی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اللہ والوں پہ اعتراضات شروع ہوتے ہیں، اللہ والا کون؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا۔ ہم تو ہر ایک 5 وقت نماز پڑھ لے وے اور کیا کر لے وے، تہجد پڑھ لے، تلاوت کر لے، ذکر تسبیح کر لے۔ نہیں، میں نے کئی مرتبہ سنایا ہے، منکرات سے بچنا یہ تقوی ہے۔ سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک غار حرا میں بھی عبادت کرتے تھے، مطاف میں بھی عبادت کرتے تھے، بیت اللہ کے پاس بھی عبادت کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی تو طواف کرتے تھے، نیکی کر رہے تھے تو کوئی دشمن تھا؟ کوئی نہیں۔ گناہ سے، شرک سے جیسے روکا، کفر سے روکا، فوراً مخالفت شروع۔ منکرات سے، گناہوں سے بچنا یہ لازمی ہے۔ متقی صرف عبادت کا پہلو کرنے سے نہیں بنتا، حقوق العباد جیسے میں نے 5 چیزیں بتائی نا، حقوق العباد ضروری ہے، منکرات سے بچنا ضروری ہے، کہیں نفل کا درجہ، کہیں فرض کا درجہ، کہیں سنت کا درجہ، کہیں جو ہے واجب کا درجہ، ان مراتب کو اور امانت کو ادا کرنا بھی ضروری۔ اس لیے ہر ایک کو متقی نہیں سمجھ لینے کا، متقی ہونے کا ایک معیار ہے۔ متقی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، نافرمانی سے، منکرات سے، کبائر صغائر سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس لیے پہلی چیز ذکر اللہ، دوسری چیز تلاوت کلام اللہ۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ والوں نے 7 باتیں لکھی۔ پہلی چیز ذکر اللہ، دوسری چیز تلاوت کلام اللہ، کہ تلاوت کے ذریعے سے الذین آمنوا وتطمئن اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، تلاوت کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، تلاوت کرنے سے انسان کا دل جو ہے نا منور ہوتا ہے، تلاوت کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، ہدایت ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ نے کیسے چڑھایا تھا؟ بہادر آدمی تھا، لڑاکو آدمی تھا، جنگلی آدمی تھا، پڑھے لکھے تھے لیکن مذہبی کتابیں نہیں پڑھی تھی، پڑھے لکھے تھے لیکن مذہبی کتابیں نہیں پڑھی تھی، اس لیے لوگ ان کو ہتھا بناتے تھے، انہیں مولا بناتے تھے۔ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی آدمی اگر اپنی دشمنی نکالنا چاہے تو ایسے آدمی کو جا کے پن چڑھا دے کہ وہ آدمی اس سے جا کے انتقام لے لے، اور یہ آدمی بیٹھا رہے چپ چاپ دیکھتا رہے تماشا کیا ہوا۔ ہوتا ہے کھیل، ابھی سے نہیں، پہلے سے چلا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی کے گھر پہنچے نا، کیا سنا؟ قرآن سنا نا۔ کوئی قرآن سنا تو کیا ہو گیا؟ ایمان میں آ گئے، ساری دشمنی فوراً ختم۔ کہ دوسری چیز قرآن کی تلاوت۔ بادشاہ نجاشی عیسائی ہے لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو انہوں نے باتیں سنائی، اپنی مشرکین مکہ نے اپنی باتیں سنائی، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا قرآن سنایا۔ جیسے اللہ کا قرآن سنا تو وہ بھی، پادری بھی، سب کیا ہونے لگے؟ رونے لگے، سب رونے لگے، اور سبھی جو ہیں ان کی داڑیاں تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ کیا چیز تھی؟ کہ قرآن کی تلاوت، سمجھتے تھے قرآن کو۔ کہ دوسری چیز ہے قرآن کی تلاوت۔ تیسری چیز ہے نیک اعمال کرے لیکن اخلاص کے ساتھ، نیک اعمال کرے لیکن اخلاص کے ساتھ کرے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو ابتغاء مرضات اللہ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن نکلی، ایک ہاتھ میں پانی، ایک ہاتھ میں ایسے پھول وغیرہ کچھ تھا، اور وہاں کچھ لوگ اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے جا کر کہا، انہوں نے پوچھا رابعہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بس آج تو جہنم کو بجھا دینا ہے۔
جہنم کو بجھا دینا ہے، جنت کو جلا دینا ہے۔ تو کیوں کہ لوگ عبادت کرتے ہیں جنت کے شوق میں، گناہوں سے بچتے ہیں جہنم کے خوف میں۔ اللہ کا کیا؟ نیکی کر رہے ہیں کیوں؟ جنت مل جائے، اور گناہ سے بچ رہے کیوں؟ جہنم سے بچ جائے۔ اللہ کہاں گیا؟ کہ صحابہ کی صفت اللہ نے بیان کی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، عبادت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جب اللہ راضی ہوگا سب کچھ دے دے گا۔ حضرت شیخ نے کیا واقعہ لکھا، ایک بادشاہ کی وہ پاگل باندھی ہے نا، لوگ اسے کیا سمجھتے تھے؟ دیوانی۔ تو بادشاہ نے بھی سوچا سب کو سبق سکھاؤں، کیا کیا؟ سب چیزیں الگ 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 رکھ دی، جو محل کی قیمتی چیزیں تھی سب کو رکھا، اور پھر کیا کہا؟ جسے جو چیز پسند ہو اس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا مالک۔ سب لوگوں نے الگ الگ چیزوں پہ ہاتھ رکھا اور اس کی ملکیت کے لیے چاہت ظاہر کی۔ وہ باندھی کھڑی ہے، باندھی نے کچھ نہیں کیا، سب لوگ ہنسنے لگے، اس کا مذاق اور ٹھٹھا اڑانے لگے۔ تب اس باندھی سے بادشاہ نے پوچھا تو نے کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا؟ تب اس نے کیا کیا؟ بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تو بادشاہ نے اس سے سوال پوچھا، اچھا تو جانتا تھا دیوانی نہیں ہے، ہوشیار ہے، عقل مند ہے۔ بادشاہ نے سوال کیا پوچھا؟ ارے پگلی، یہ قیمتی ساری چیزیں رکھی دیکھ نا، یہ وزیر لوگ، یہ سچیو لوگ، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ یہ جو ہیں، انہوں نے ساری کتنی ہیرے جواہرات ہے، گھوڑے ہیں، چاندی کی چیزیں، سونے کی چیزیں، درہم، دینار، بہت کچھ۔ تو اس باندھی نے کہا کہ جس کا بادشاہ ہے اس کا سب کچھ ہے۔ میں نے اس لیے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ جس کا بادشاہ ہے تو یہ سب کچھ ہے، بادشاہ نہیں تو یہ ساری چیزیں کس کام کی؟ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نیکی کیا تھی؟ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ والوں نے لکھا، پہلی چیز اللہ کا ذکر، دوسری چیز قرآن کی تلاوت، تیسری چیز نیک اعمال کو اخلاص کے ساتھ کرنا، نیک اعمال کو اخلاص کے ساتھ کرنا، بغیر اخلاص کے نہیں، اخلاص کے ساتھ۔ چوتھی چیز دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اللہ اکبر، ہم کیا دعا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ جل شانہ نے جبریل کو بھیجا نا آگ میں، جبریل کو تھوڑا دامن جلا تھا، جو چادر نیچے تھی نا وہ اس سے جلا تھا۔ جبریل کو اللہ نے بھیجا فرشتوں کے ساتھ۔ جب جبریل علیہ السلام آئے اور پوچھا ابراہیم ضرورت ہے؟ تو کہا ضرورت تو ہے، منع نہیں کیا۔ یہ جو بیان کرتے ہیں نا یہ غلط ہے۔ شارح بخاری اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ضرورت تو ہے، لیکن پھر ایک جملہ کہا، وہ جملہ ایک بہت بڑی بات ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ یہ تب ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا۔ ضرورت تو ہے لیکن میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اسی لیے فضیلت میں آیا جو بندہ اس دعا کو حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر صبح میں 7 مرتبہ یا 10 مرتبہ پڑھ لے، پورے دن کے کام کاج کا کفیل اللہ بن جاتا ہے۔ کہ دعاؤں کا اہتمام خود بخاری شریف میں ہے۔ ہم کیا دعا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ ایک بات یاد آئی، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، سوکھا پڑا، سوکھا۔ بارش کی دعا مانگنے کے لیے سارے لوگ نکلے، بارش کی دعا مانگنے کے لیے۔ یہ بخاری شریف کی صحیح ترین روایت ہے۔ بارش کی دعا مانگنے کے لیے سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں سب قوم کو لے کر جنگل کی طرف۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ ساری مخلوق کی زبانیں سمجھتے تھے۔ امام بخاری نے روایت نقل کی کہ ایک چونٹی اپنے بل سے نکلی۔ ایک تو وہ واقعہ ہے کہ چونٹی نے اپنے خاندان کو آواز دی، جاؤ اپنے گھروں میں، ورنہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کا لشکر انجانے میں تمہیں جو روند ڈالے گا۔ پھر ایک چونٹی نکل کے اپنے 2 پیروں پہ کھڑی ہو کے اللہ سے دعا کر رہی، اے اللہ، کس کی دعا ہے؟
ہم تو دعا کرتے بھی، دعا کرنے کے بعد بھی ایسا سوچتے ہیں پتہ نہیں دعا کی اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ پر یقین رکھو یار، یقین رکھو، یقین کے بعد کام بنتا ہے۔ اخطرہ نہیں ہوتا، تجربے نہیں ہوتے، آزمائش نہیں ہوتی، دعا اللہ سے کر رہے ہیں۔ توفیق کس نے دی دعا کرنے کی؟ اللہ نے۔ جب اس نے بلایا ہے پرمٹ دینے کے لیے، انعام دینے کے لیے، تو کیا قبول نہیں کرے گا؟ لوگ دعوت کر کے کھانے پہ بلاتے، کبھی واپس بھیجا کہ آپ کی دعوت کی تھی لیکن کھانا نہیں بنائے تو دوسرے مرتبہ دعوت کریں گے، ایسا کبھی ہوا؟ لوگ اتنی غیرت رکھتے ہیں، وہ تو ارحم الراحمین ہے یار۔ چونٹی نکلی اپنے بل سے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دو پیروں پہ کھڑی ہوئی اور اللہ سے دعا کر رہی، اے اللہ بارش برسا دے، بارش برسا دے، ورنہ یہ لشکر یہاں سے گزرے گا ہمارا تو سارا خاندان ہی مٹ جائے گا۔ سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلو واپس، کہاں چلو؟ واپس چلو۔ ساتھیوں نے پوچھا سلیمان اے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ تو کہا بس ایک چونٹی نے دعا کی، اللہ نے سن لی، اللہ نے قبول کر لی، اب ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ گھر پہ واپس لوٹے، بارش ہو گئی۔ اللہ والوں نے لکھا ہے دعاؤں کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ملتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ پوچھنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ حسبنا اللہ کیا دعا کرتے ہیں؟ تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی آگ کے اندر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ آپ یہ کیوں دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے، آپ کا کام بنانے والا ہو جائے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وکیل کہتے ہیں ہمارا کام کاج کرنے والا، کہیں پھنس گئے تو کیا کھڑا کرتے ہیں؟ وکیل بناتے ہیں۔ مال نہیں بکتا تو وکیل بناتے ہیں۔ تاجر مال بیچنے انجانے شہر میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دوسرے وہاں کے تاجروں کو وکیل بناتا ہے، میرا مال بیچ کر دو۔ وکیل جس کے ذمہ کام سپرد کیا جائے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہا کہ جس کا اللہ وکیل ہو جائے۔ ام سلمہ نے عجیب سوال کیا، ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں، پھر آپ کو اس طرح دعا مانگنے کی کیا ضرورت؟ ہم دعا نہیں مانگتے نا، دعا کرنے میں سستی کرتے۔ اب دیکھو جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور نے فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ الرحمن، لوگوں کے دل تو اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، پتہ نہیں کب پھیر دے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے دل سے ایمان کو نہ پھیر دے۔ دل کی ثابت قدمی کون مانگ رہا ہے؟ دو جہاں کے سردار رحمت للعالمین۔ ایک اور دعا میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اجعل خواتیم عملی خیرا، اے اللہ میری زندگی کے آخری اعمال کو بہتر بنا دے، میری زندگی کے آخری اعمال کو بہتر بنا دے۔ مسلسل دعا کرتے تھے، کبھی کبھی یہ دعا مانگتے اللہم احیینی مسلمین والقنی بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین، اے اللہ مجھے تیرا فرما بردار بنا دے، فرما برداروں کا سنگت نصیب فرما۔ کہ دعاؤں کا اہتمام، اور پھر کہ نیک لوگوں کی صحبت۔ پانچویں چیز نیک لوگوں کی، نیک لوگوں کو دعا کا کہنا، نیک لوگوں کو دعا کا کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اگر رخصت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا، دعا میں یاد رکھنا، دعائیں کرنا بھی اور دعائیں کروانا بھی، اللہ والوں سے دعائیں کروانا۔ چھٹی چیز متقین کا ساتھ، والعاقبۃ للمتقین، انجام کس کے لیے؟ متقین کیسے کہتے ہیں؟ اجتناب عن المعاصی، گناہوں سے بچنا۔ ایک آدمی نیکی بہت کر رہا ہے، نیکی بہت کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں گناہ بھی ہو رہے ہیں۔ کبھی غلط چیز سن لی، کبھی مذاق کر لی، کبھی جھوٹ بول لیا، کبھی جو کسی غلط کا ساتھ دے دیا، تو کیا ہوا؟ جو نیکی کی تھی وہ ضائع ہو گئی۔ باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس
کوئی خبر آئی کہ فلاں بندے نے آپ کی غیبت کی، تو ایک پرچی لکھی، دو بڑے بڑے طباخ بھرے ہوئے جو ہیں وہ بھر کے کھجور کے ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ جو آپ نے اپنی نیکیاں میرے اعمال نامے میں ڈلوا دی ہیں، بھیج دی ہیں، اس کا بدلہ تو نہیں دے سکتا، تھوڑا ہدیہ بھیج رہا ہوں. کہ متقین کی صحبت دعا میں آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب من عمل یقربنی الیک. یہ حضور کی دعائیں ہیں، یہ دعائیں ہماری حفاظت ہے. ان دعاؤں کے اندر بڑی بڑی طاقتیں ہیں، یہ دعائیں بہت پاور رکھتی ہیں، دعائیں معمولی چیز نہیں ہیں. حضور کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما. اور پھر ایسے لوگوں کی محبت، ایسے لوگوں کا سنگت، ساتھ، دوستی، اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے. اب دیکھو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کیوں بنایا؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہم بار بار سنتے ہیں نا فضائل اعمال میں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح حدیث میں جلد نمبر 12 کے واقعہ لکھا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا واقعہ. بچپن میں ایمان اور نبی کا سنگت ایسے نہیں ملا، نبی کا ساتھ اور رفاقت ایسے نہیں ملی، چھوٹے تھے. ان کے باپ ابو قحافہ کعبہ کی جو کمیٹی تھی نا اس کے ممبر بھی تھے، اور پھر بتوں کی پوجا کرنے کی دعوت بھی چلاتے تھے اور بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے. 3 کام کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، ان کو لے کر ابو قحافہ کعبۃ اللہ میں گئے. کہاں گئے؟ بیت اللہ میں. اور پھر بیت اللہ میں جا کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، ان سے کہا بیٹے ان کو سجدہ کر. کیا کر؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ ابو قحافہ نے. کس کے ابا ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ لوگ تو سو گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا ابو قحافہ نے، ابو بکر چھوٹے تھے، ان سے کہا ان کو سجدہ کر. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں لیکن فوراً 2 سوال کیے. کس سے؟ اس بت سے سوال کیے، ہل تأکلونی ہل تشربونی، مجھے کھلاؤ گے، مجھے پلاؤ گے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ بچپن میں سوال کر رہے ہیں. ابو قحافہ نے وہ عرب کا بندہ یہاں آ کے چاٹا مارا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے. بچہ ہے چھوٹا، روئے. اور ابو قحافہ جیسا بندہ، مضبوط بندہ، محنت کرنے والا، نشان پڑ گئے چہرے پہ. روتے ہوئے گھر آئے، آ کے ماں سے شکایت کی مجھے ابا نے مارا اور اس بات پہ مارا. ابو قحافہ جیسے گھر پر پہنچے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی نے کہا ابو قحافہ اسے نہ مارو، اسے نہ مارو. جب یہ پیدا ہوئے تھے تب میں نے غیب سے آواز سنی تھی. جب یہ پیدا ہوئے تھے میں نے غیب سے آواز سنی تھی. کیا آواز سنی تھی؟ یا امت اللہ ابشری علی التحقیق فی السماء اسمہ صدیقہ وفی الارض رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصحیبہ وعتیق من النار. اے اللہ کی بندی بشارت سن اور سچی بشارت سن. اس بچے کا نام آسمانوں میں صدیق ہے. آسمانوں میں کیا نام ہے؟ صدیق ہے. اور یہ زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق اور صحابی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. تو بچپن سے قربانیاں لگی ہیں، تب جا کے حضور کا سنگت اور حضور کی صحبت نصیب ہوئی ہے. اس لیے بغیر قربانی کے، بغیر مجاہدے کے کچھ نصیب نہیں ہوگا. تو چھٹی چیز تھی متقی لوگوں سے کیا کروانا؟ دعائیں کروانا، ان کا سنگت اختیار کرنا. 7ویں بات جو اللہ والوں نے لکھی ہیں
منصور ابن عمار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ 7ویں بات یہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. جب گناہوں سے بچیں گے تو نیکیاں بچیں گی، ورنہ نیکیاں جو ہیں کر کر کے ضائع ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ بعد العشاء بھی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.